अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्मार्ट वर्ड। मैं हूं सहर गफूर। नाजरीन, आज हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी के बारे में कि टेक्नोलॉजी ने हम सब की ज़िंदगियों पर क्या असर किया है। चाहे वो मर्द हो, औरत हो या बच्चा, हम सब टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन आज इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे स्पेसिफिकली ख़वातीन के बारे में कि कैसे ख़वातीन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रही हैं, उनसे कैसे रिलेट करती हैं। मुझे ज्वाइन किया है आरीन शाहिद ने। शी हैज़ एक्सपीरियंस इन अपलिफ्टिंग डिफरेंट स्टार्टअप स्पेसिफिकली फॉर वुमेन। उनसे बात करते हैं, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक पैकेज। कारपोरेट की इस दुनिया में ख़वातीन के लिए काम करना हमेशा से बहुत चैलेंजिंग रहा है, लेकिन टेक्नोलॉजी के आने से यकीनन इसमें तब्दीली आई है। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा किरदार है। टेक्नोलॉजी के मौजूदा ट्रेंड्स की मदद से ख़वातीन को बिजनेसेस चलाने में मदद मिलती है। एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में स्टार्टअप्स को फ़रोग़ देने में टेक्नोलॉजी अब एक अहम जुज़ बन गई है। ख़वातीन अब सोशल मीडिया और रवायती इंटरनेट टेक्नोलॉजी से बढ़कर कोर टेक्नोलॉजीज की तरफ आ गई हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी, रोबोटिक्स और दीगर एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज में भी ख़वातीन अब मर्दों से पीछे नहीं हैं। जी नाजरीन, आपने देखा कि टेक्नोलॉजी ने ख़वातीन के लिए कितने मौक़े पैदा कर दिए हैं। इस पर मज़ीद जानते हैं हम अपनी गेस्ट से। फर्स्ट ऑफ ऑल आरीन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड जॉइनिंग अस। Thank you, Sahar, for having me here. It's a pleasure to be on the show. Likewise. अच्छा आरीन, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगी कि आप इस फील्ड में कैसे आई? हाउ आर यू रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी? मैं जब अपने कॉलेज में थी तो मैंने रियलाइज़ किया कि टेक्नोलॉजी इज़ द फ्यूचर। जबकि मेरी ओरिएंटेशन टेक्नोलॉजी पढ़ने की नहीं थी, बट आई अंडरस्टूड कि टेक्नोलॉजी इज़ फॉर एवरीबडी। अगर ज़रूरी नहीं है कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो आप टेक्नोलॉजी में हैं। मैंने एक स्टार्टअप शुरू किया जहाँ मैं डिफरेंट सप्लाई चेन्स को गिफ्ट बास्केट्स की ज्वाइन करती थी, एंड आई यूज़ टू मेक गिफ्ट बास्केट्स फॉर डिफरेंट ओकेजन्स। काम बढ़ता गया, कॉर्पोरेट ऑर्डर्स आते रहे। सो बेसिकली आई स्टार्टेड ऑफ एज एन एंटरप्रेन्योर माई सेल्फ, but eventually I went for some scholarships and I got busy with more degrees. So later on now I am working for NGO जो कि बिल्कुल आपके टॉपिक के साथ जाती है, बिकॉज हम टेक्नोलॉजी के थ्रू विमेन को अपलिफ्ट कर रहे हैं इकोनॉमिकली एंड सोशली। हमारे NGO के अंडर बहुत सारे डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं। एक है जहां हम लो इनकम बैकग्राउंड जो कि विमेन होती हैं, जो छोटे छोटे बिजनेसेस करती हैं, कोई कुरेशिया का काम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, हम उनको डिजिटल टेक्नोलॉजी सिखाते हैं। बिकॉज फॉर देम सहर टेक्नोलॉजी इज हैविंग एन इंस्टाग्राम अकाउंट कि फेसबुक पे पेज बना लिया, व्हाट्सएप कैटलॉग बना लिया। नॉर्मल वुमेन को या हम जैसी ख़वातीन को टेक्नोलॉजी की जब भी बात होती है तो हम समझते हैं कि इट्स व्हाट्सएप, इट्स सर्चिंग समथिंग फ्रॉम योर लैपटॉप्स। इससे ज़्यादा हम टेक्नोलॉजी को नहीं समझ पाते। तो ये जो एक बैरियर है ख़वातीन में, मैंने अमूमन ख़वातीन में ज़्यादा देखा है, इसकी क्या रीज़न है? पाकिस्तान में 1% से कम विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं। तो अगर आप इस स्टैट्स को देखें तो ये बड़ा एक अलार्मिंग स्टार्ट है एज अ नेशन कि आपके नेशन में सिर्फ 1% से कम जो ख़वातीन हैं वो अपना कारोबार कर रही हैं। और अगर उसमें आप टेक्नोलॉजी की बात करें तो वो तो कुछ चंद ख़वातीन हैं, वो भी बड़े शहरों में, जो कि टेक्नोलॉजी के स्टार्टअप्स पे काम कर रही हैं। जो मेरा प्रोग्राम है जिसको मैं लीड करती हूँ पाकिस्तान में, ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम है, कंपटीशन है फीमेल एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो टेक्नोलॉजी में है। एक हमारे पास टेक्नोलॉजी की जो हमने बात की कि सिर्फ सोशल मीडिया को ज्वाइन करना भी टेक्नोलॉजी है लो इनकम बैकग्राउंड के लिए। फिर टेक वुमेन के लिए स्टार्टअप्स बनाना, वेबसाइट्स बनाना, कनेक्ट करना लोगों को एक दूसरे से, ये भी टेक्नोलॉजी है। लेकिन जिस दुनिया में आज हम हैं वो टेक्नोलॉजी जो है वो हार्ड कोर टेक्नोलॉजी है, वो AI है, वो मेटावर्स, NFTs, ब्लॉकचेन, ये दुनिया इधर तक पहुंच गई है। तो हम लोग उसको चेस करते हुए हमें टाइम ज़रूर लगता है, बट इंशाल्लाह देयर विल बी अ डे जब हम स्पेशली विमेन जो हैं, हमारी ख़वातीन जो हैं, वो इस तरफ आना शुरू होंगी। बिकॉज जितनी भी फंडिंग मिलेगी स्टार्टअप्स को, जो मिल भी रही है, वो सिर्फ टेक्नोलॉजी के बेसिस पे मिल रही है। सो अगर किसी इकोनॉमी ने ग्रो करना है, सो फॉर देम इट्स लाइक रियली इम्पॉर्टेंट कि वो टेक्नोलॉजी की तरफ ध्यान दें एज अ नेशन, एज एंटरप्रेन्योर्स एंड स्पेसिफिकली एज एकेडेमिया, हमारे जो इदारे हैं। तो
it all comes down to technology. کون سے ایسے انوویٹو آئیڈیاز خواتین نے اب اڈاپٹ کیے ہیں آ کر؟ پہلے ہم سوشل میڈیا تک تھے، اسپیشلی خواتین، ان کو لگتا تھا کہ اگر ہم نے سوشل میڈیا پریزنس بنا لی، فیس بک پیج بنا لیا، انسٹاگرام، واٹس ایپ کیٹلاگ، تو ہم ٹیکنالوجی کو یوز کریں. آہستہ آہستہ جو ہماری ٹیکنالوجی کی ڈیفینیشن ہے وہ انہینس ہو رہی ہے. وہ کیسے کہ اب ہم مارکیٹ پلیسز بنا رہے ہیں. آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ تھرفٹ اسٹورس کا بہت ہے، کہ جو آپ کے سیکنڈ ہینڈ کپڑے ہوتے ہیں، یوزڈ کپڑے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو آج کل بہت سارے اسٹارٹ اپس ان پہ مارکیٹ اسپیس بنا رہے ہیں جہاں آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں اپنے کپڑے اور لوگ آپ سے اپنے کپڑے خرید سکتے ہیں، اور وہ ایک میڈیم بن جاتے ہیں تھرو ٹیکنالوجی. خواتین جب بھی کوئی کام کرتی ہیں اسپیشلی ان کارپوریٹ ورلڈ، تو ان کو بہت ساری ڈیفیکلٹیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس کی ریزنز کچھ سوسائٹل ایشوز بھی ہو سکتے ہیں اور کچھ فائنینشیل ایشوز بھی ہوتے ہیں، کیونکہ نارملی وی سی دیٹ وومین آر ناٹ فائنینشیلی انڈیپینڈنٹ، یا وہ کانسیپٹ ہم لوگ زیادہ تر نہیں کریٹ کر پائے. تو اس کے بارے میں بتائیں کہ ٹیکنالوجی نے ایسی خواتین کو کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا ہے؟ میں کہتی ہوں ٹیکنالوجی ایک موبلائزر ہے، ایک ایکولائزر ہے. کیونکہ یوٹیوب ڈسکریمنیٹ نہیں کرتی کہ کیا اس کو ایک آدمی دیکھ رہا ہے کہ عورت دیکھ رہی ہے. اب اتنی فری ریسورسز ہیں، اوپن ریسورسز ہیں، جہاں سے آپ اسکل سیکھ سکتے ہیں، جہاں سے آپ اپنا بزنس چلانے کی ڈفرینٹ اسٹریٹجی سیکھ سکتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ٹیکنالوجی جو یہ ڈیوائڈ ہے پوری دنیا میں، اور پاکستان میں زیادہ ہے، بیکاز ہم رینک کرتے ہیں 151 آؤٹ آف 153 آن گلوبل جینڈر انڈیکس. سو ہماری صرف 13% ویمن جو ہیں وہ بینکڈ ہیں، کہ مطلب ان کا بینک اکاؤنٹ ہے یا ان کے پاس یہ اپرچونٹی ہے کہ وہ جا سکتی ہیں بینک. اگر ہم دیکھیں کہ ہمارا انٹرنیٹ پینیٹریشن ریٹ کیا ہے، تو ویمن کا بہت کم ہے. موبائل کی جو فیسلٹی ہے، جس طرح ہماری ٹریننگ ہے DLP کے نام سے، سرکل ویمن ایسوسیشن میں، تو وہاں پہ ہمارا 2023 کا گول ہے ٹو ٹارگیٹ 10,000 ویمن لو انکم بیک گراؤنڈ. تو اب ہمیں جو ہڈلز فیس ہوتے ہیں وہ یہی جو آپ بات کر رہی ہیں، سوشل کلچرل، کہ جی ہمارے پاس فون نہیں ہے، بھائی کا فون تھا، اس سے ٹریننگ لے رہے تھے لیکن بھائی فون ساتھ لے کے آئے. سو اس طرح کے جو سوشل اور کلچرل ایشوز تو ہیں. اس کو اوور کم کرنے کے لیے بھی ہم ٹیکنالوجی کا استعمال کر سکتے ہیں. جو ہمارا سولوشن ہے وہ ٹیکنالوجی کو ہی اپنا میڈیم آف گروتھ بنانے کی ضرورت ہے. دیکھیں سحر، آپ اگر اسٹارٹ اپس کی بات کی جائے، اسٹارٹ اپ یہی ایک کاروبار کسی نے کھولا، ٹیم ہائر کر لی. ہماری اسٹیٹ اس وقت کیا کر رہی ہے؟ سب سے بڑی بات، ہمارے پاس ریسرچ نہیں ہے. کسی بھی پرابلم کو پہلے ہم حل کرنے کے لیے دیکھتے ہیں کہ ہمارا ٹرینڈ کیا کہہ رہا ہے، ہمارا ڈیٹا کیا کہہ رہا ہے، ہمارے انالیٹکس کیا کہہ رہے ہیں. وہ ہمارے پاس سیڈلی ہے ہی نہیں کہ ویمن انٹرپرینورس کیوں چھوڑ رہی ہیں بزنسز. دیکھیں، جب تک ہمارا اکیڈیمیا اس چیز کو حل نہیں کرے گا، ہو سکتا ہے کہ وہ ایک ابھر کے چیز آئے کہ ہمارے پاس فائنینشیل ایشو ہے، تو پھر ہمیں گرانٹ دینے کی ضرورت ہے ٹیکنالوجی پہ. ہمیں ٹیکنالوجی ہبس بنانے کی ضرورت ہے، جہاں جو بھی خاتون کا کوئی آئیڈیا ہے، بلیو یو می، بہت سارے ہمارے جو سو کالڈ دور دراز ایریاز ہیں، وہاں اتنا پوٹینشیل ہے کہ وہاں چھوٹی چھوٹی خاتون کام کر رہی ہیں. مقصد صرف ہمارا یہ ہونا چاہیے ایز اے اسٹیٹ، ایز ایکو سسٹم بلڈرز، جس طرح میں اور آپ ہیں، کہ ہم ان کو آگے لائیں. ہم ان کو وہ دیکھیں، ایک عورت جو جھنگ میں بیٹھی ہے اس کے لیے انٹرنیٹ سیکھنا مشکل ہے، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی سیکھنا مشکل ہے، بٹ اگر ہم اس کو بیسک DLP کی ٹریننگ دیں تو وہ تھوڑا فیملیئر ہو جائے. بیکاز ریلکٹنس بہت زیادہ ہے ہماری خواتین میں. وہ سوچتی ہیں کہ ہم یہ کیوں کریں، ہمیں کیا فائدہ ہوگا. اصل میں وہ ایکسپلور نہیں کرنا چاہتی، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہماری نیٹ ورکنگ بہت کم ہے. ہماری جو خواتین ہیں وہ لوگوں میں نہیں اٹھتی بیٹھتی ملتی، تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان چیزوں کے کیا فوائد ہیں. بالکل. اس کے پیچھے مجھے لگتا ہے کہ زیادہ سوسائٹی کا مسئلہ ہے کہ سوسائٹی نے ہم لوگوں کو ایسا بنا دیا ہے کہ وہ ایک ریلکٹنس جو ہے نا، وہ انوالنٹریلی وہ آتی ہے بالکل سامنے. جب بھی کوئی ایسا کوئی گیجٹ آپ کے سامنے آتا ہے یا کوئی نئی ٹیکنالوجی آتی ہے، تو ہمیشہ سے یہ چیز ہمارے اندر وہ ایک ان بلٹ ہو چکی ہے. ان بیریئرز کو اگر ختم کرنا چاہیں، جیسے کہ میں نے آپ سے پوچھا کہ ٹیکنالوجی تو اس کے اندر مدد کرے گی، اس کے علاوہ کیا ایسے کورسز ہیں آپ کی انٹرپرینورشپ کے اندر ہی کہ جو ان سوسائٹل بیریئرز کو بھی اوور کم کر سکتے ہیں؟ کورسز میں سب سے بڑا جو ہمارے اس وقت چیلنج ہے وہ مائنڈ سیٹ کا ہے، جس پہ ہم بات کر رہے ہیں. تو دیکھیں، اگر ایک ہم دیکھتے ہیں لو انکم مائکرو بزنس اونر، جس کی جو تھوڑا مطلب جس کے لیٹ سے مہینے میں 10 آرڈرز آتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں ایک اسٹارٹ اپ جو ہے، جو کہ ایک فیمیل لیڈ کر رہی ہے، اس کی اپنی نیڈز ہیں، اس کو ہم نے ڈفرینٹ طریقے سے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. لو انکم کے لیے تو ہم نے ان کو بیسک ڈیجیٹل ٹیکنالوجی سے واقف کرانا ہے. ہم نے ان کو بتانا ہے کہ یہ اگر آپ کریں گے تو آپ کو یہ فائدہ ہوگا. سم ٹائمز وہ لنک ہی نہیں بنا پاتے کہ ہم، اور وہ ریلکٹنٹ ہوتے ہیں کہ ہم اس پہ پیسہ کیوں لگائیں. سو ان کو ہم نے بیسک انفراسٹرکچر پرووائڈ کرنا ہے ٹیکنالوجی کا. جو ہمارے اسٹارٹ اپس ہیں، ہم نے ان کو اور ہائی لائٹ کرنا ہے. بہت کم ہماری ویمن انٹرپرینورس ہیں جو کہ سکسیزفل بزنسز کر رہی ہیں، انہوں نے لوگوں کو آگے ہائر کیا ہے. سو بیسیکلی ان کو ہم نے ٹرینڈس بتانے، ان کو ہم نے باہر اپرچونیٹیز بتانی ہے کہ جی آپ یہاں پہ اپلائی کریں. ٹھیک ہے، کمپٹیشنز ہو رہے ہیں،
लोगों को पता चल जाता है, बट मैसिव लेवल पे, नेशनल लेवल पे देयर हैज़ टू बी लाइक मोर वर्क डन इन दिस रिगार्ड. और फिर हमारी एक विमेन एंटरप्रेन्योर्स आ जाती हैं जो हार्डकोर टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ कर रही हैं, जिन्होंने प्रॉपर सिस्टम्स एम्बेड किए हैं अपने स्टार्टअप्स के अंदर, जिन्होंने फंडिंग सिक्योर की है. उन लोगों को हमने डिफरेंट तरीके से फैसिलिटेट करना है. सो बेसिकली कोई एक सोल्यूशन नहीं है हमारी ख़वातीन के लिए जो कारोबार में, क्योंकि हर कारोबार में जो औरत है वो एक डिफरेंट स्टेज पर है. लेट्स टॉक अबाउट कोर टेक्नोलॉजीज़ कि ख़वातीन कौन सी ऐसी कोर टेक्नोलॉजीज़ हैं, उससे अवेयर हैं और वो यूज़ कर रही हैं. कोर टेक्नोलॉजीज़ में हमारे पास तो इस वक्त पाकिस्तान में उस तरह से नहीं हो रही. जिस तरह हमारे कुछ स्टार्टअप्स हैं जो फिनटेक पे बात कर रहे हैं, बट वो फिनटेक की भी बेसिक टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. कुछ हमारे स्टार्टअप्स हैं जो कि बहुत सक्सेसफुल हो गए. मैं किसी एक स्टार्टअप ओनर से बात कर रही थी जो NFTs में काम कर रही है, और मैं बहुत फैसिनेट हुई. मैंने कहा कि आपको आइडिया कहाँ से आया? तो वो कहती मैंने यूट्यूब से सीखा है. सही है. सो मतलब NFTs पे थोड़ा बहुत काम हो रहा है, लेकिन जो फीमेल एंटरप्रेन्योरशिप पे बात आती है ना, वहाँ पे हमारा जो मोर इंक्लिनेशन है ना, वो हमारा है हेल्थ केयर, फिनटेक, मतलब इन चीज़ों पे. अभी तक हम इस पे नहीं आ पा रहे, मेटावर्स पे हमें इस पे नहीं समझ आ रहा कि हम ब्लॉकचेन में आगे कैसे जाएं. उसमें हमें एक और काम शायद हम कर सकते हैं जिससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, कि जो हमारी ऑलरेडी ख़वातीन ये पढ़ रही हैं यूनिवर्सिटीज़ में, जो ब्लॉकचेन पढ़ रही है, जो डेटा साइंस पढ़ रही है, आप उसको इनकरेज करें कि आप अपने कारोबार की तरफ आएँ, आप अपना स्टार्टअप खोलें ताकि आप लोगों को फैसिलिटेट कर सकें. इंस्टीट्यूट्स कैसे रोल प्ले कर सकते हैं इस मैसेज को आगे स्प्रेड करने में या लोगों को प्रमोट करने में, स्पेशली वुमेन को? हमारा आप करिकुलम उठा लें, चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, पब्लिक हो, एक्सेप्ट अ फ्यू एक्सेप्शंस, आपको टेक्नोलॉजी पे बात ही नहीं मिलेगी. बाहर की, मेरा जाना हुआ एक बाहर की यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ जो कंपलसरी कोर्स था वो था ही टेक्नोलॉजी का. वो डिफरेंट टेक्नोलॉजी से मुझे बस बता रहे थे कि ये टेक्नोलॉजी है, और उसको बेसिक सिखा रहे थे कि मैं उसको खुद यूज़ कर सकूँ. वो हमें सॉफ्टवेयर सिखा रहे थे जो कि लेट्स से इकोनॉमिक्स, सोशल साइंसेज में यूज़ हो सकते हैं. सो पॉइंट बीइंग कि सबसे पहले तो हमने उनको अपनी टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट करना है एकेडेमिया में. हमने अपनी वुमेन को और कॉन्फिडेंस देना है. उनको देखें, जब आप एक ऐसे माहौल में बड़े होते हैं कि आपको लगता ही नहीं कि आप कुछ ज़िंदगी में इस तरह का कर सकते हैं, बिकॉज यू नो एंटरप्रेन्योरशिप एंड टेक्नोलॉजी, इट्स बोथ, दीज बोथ वर्ल्ड्स आर वेरी इनोवेटिव. यू नो, दे आर चेंजिंग रैपिडली. तो वो विमेन को होता है कि जी मैं अगर एक कोर्स कर लूँगी तो पता नहीं मुझे मिलेगा कि नहीं. जो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस की कमी है ना, दैट्स बेसिकली द रीज़न. एंड सेकंड थिंग, वो जो हमारे अंदर एक बिल्ड चीज़ है ना कि हमें फौरी तौर पे रिजल्ट्स चाहिए कुछ भी करने के लिए, उसके अंदर भी हम लोगों के अंदर पेशेंस होना चाहिए. ये हमें समझनी चाहिए बात. मैं आपसे ये भी सवाल करना चाहती थी कि हमें एंटरप्रेन्योर का जो एक वर्ड है, हम जब भी सुनते हैं वी लिंक इट टू द बिजनेस, जो आम बिजनेस मॉडल होता है. तो इसको ज़रा प्लीज़ एलैबोरेट करें, क्योंकि जब तक ये समझ नहीं आएगा व्हाट इज़ इट, तो फिर हम लोग आगे चल ही नहीं सकते. हम लोग इसमें ना टेक्नोलॉजी को फिट इन कर सकते हैं, ना हम दूसरे स्किल्स को इसके अंदर डाल सकते हैं. ये बहुत मिसकंसेप्शन है. मैं यूनिवर्सिटीज़ में जाती हूँ, मैं बच्चों से पूछती हूँ एंटरप्रेन्योर क्या होता है, तो वो कहते हैं मैम ये बाय मतलब बर्थ होता है, गिफ्टेड होता है ये, और ये कुछ लोग होते हैं जिनको आता है बिजनेस करना. और फिर मैं उनको बताती हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप डज नॉट मीन कि आपने एक नया बिजनेस शुरू करना है. अगर आपने एक कहीं मॉडल देखा है, लेट्स से आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, आपने कुछ देखा है, आप अपनी सिटी में आके रेप्लिकेट कर दो, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप. ठीक है. अगर आपने कोई सर्विस ओरिएंटेड, आपके डायनामिक्स बदल गए हैं ना, आपकी सिटी डिफरेंट हो गई है, लोकेशन बदल गई है, एंड यू नो विद चेंज्ड लोकेशन आपके वो जो आपके बाकी एनवायरनमेंट डिफरेंट हो गया है, तो फिर वो ऑटोमेटिकली वो आपका जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डिफरेंट हो गया है. एग्जैक्टली, क्योंकि आपकी वो मार्केट अनएक्सप्लोर्ड है, और अगर आपके पास कंपेटिटर्स भी हैं आप फिर भी वो कर सकते हैं, और कुछ आप उसमें इनोवेटिव कर लें, कुछ आप चेंज कर लें अपनी. तो असल में हमने ना बहुत उसको एक मुश्किल कॉन्सेप्ट कर दिया है, और हम इनकरेज नहीं करते. मैं यूनिवर्सिटीज़ में जाती हूँ, मैं देखती हूँ कि बच्चों से पूछो जी हमने इंजीनियर बनना है, वो इस तरफ नहीं आ रहे हैं कि हमने एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना है. और अ लॉट हैज़ टू डू विद आवर एकेडेमिया, कि क्या हम बच्चों को इतना कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि वो रिस्क टेकर्स बने, क्या हम उनकी हेल्प कर रहे हैं कि वो छोटे मोटे बिजनेसेस स्टार्ट करें ऑन द साइड. आई स्टार्टेड ऑफ माय बिजनेस व्हेन आई वाज 16 एंड अ हाफ. व्हाट आई टेल देम, व्हाट्स स्टॉपिंग यू? अगर मैं कर लिया तो आप तो कर ही लेंगे. सो यू नो, कोई बैरियर नहीं है. अगेन लोग कहते हैं जी हम सीखें कहाँ से सहर, हमें पता ही नहीं चलता कि हम क्या करें. सो आई टेल देम, आप इंटरनेट पे सोशल मीडिया की बजाय यूट्यूब को एक्सप्लोर करें, आप वीडियोस देखें, बहुत कंटेंट है. और अब तो देखिए एंटरप्रेन्योर बनने के लिए मैं तो अब इनको ब्लॉगर्स को भी एंटरप्रेन्योर कंसिडर करती हूँ, क्योंकि उन्होंने अपना ब्रांड बना लिया. राइट, दे आर सेलिंग देयर आर्ट, दे आर सेलिंग देयर पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, दे आर सेलिंग देयर यू नो डॉक्यूमेंटिंग स्किल्स. सो असल में हमने उसको ब्रॉडन करना है, their editing skills. और उसमें आपने वैरायटी देखी होगी. इवन दिस इज आल्सो एन एंटरप्रेन्योरशिप कि आप अगर एक पॉडकास्ट देखते हैं, फॉर एग्जांपल, ये तो कल्चर ही आजकल ट्रेंड बहुत ज़्यादा है पॉडकास्ट का, आप एक देखते हैं, आप दूसरा देखते हैं, और उसमें जो आप ट्रांजिशंस देखते हैं, आप उसमें एनिमेशंस देखते हैं, तो वो एक बिल्कुल आपको नज़र आएगा कि
ٹیکنالوجی کا کیسے استعمال ہو رہا ہے اور ہر بزنس کیسے دوسرے سے ڈفرینٹ ہے. اکثر لوگ نا اس طرح ڈسہارٹن ہو جاتے ہیں کہ جی میں تو ٹیک نہیں پڑھا ہوا, میں تو سافٹ ویئر انجینئر نہیں ہوں, یا میں نے تو ایڈیٹنگ نہیں سیکھی ہوئی تو میں تو ٹیک نہیں کر سکتا. دیکھیں ہر فیلڈ ٹیک میں ہو گئی, رائٹ, ہر چیز میں ایک ٹیک ایلیمنٹ ہے. چاہے آپ این جی او میں ہیں تو ہمارا ٹیک ایلیمنٹ ہے, مطلب کوئی آپ مجھے بزنس کا نام بتائیں, میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ کیسے وہ ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہے, رائٹ, اور اس کی ایک جو آف شوٹ ہے وہ ٹیکنالوجی کی طرف جا رہی ہے فیوچر میں. سو وائی ناٹ بلڈ آن دیٹ, اینڈ وائی ناٹ لائک یو نو آپ سیکھیں. میں نے اتنے کورسز آن لائن کیے ڈفرینٹ چیزوں کے, سو یو نو اٹ آل ہیلپس یو ان دی اینڈ. جب آپ اپنے, اور یو نو سہر لوگوں کو لگتا ہے کہ انٹرپرینورشپ مینس کہ اگر آپ نے بزنس کیا پھر وہ بزنس فیل ہو گیا سو یو آر اے فیلئر. یو آر ناٹ اے فیلئر. جتنا آپ نے ایکسپیرینس اس بزنس سے لیا ہوگا نا شاید ہی آپ کو کوئی کارپوریٹ دے سکے گی. اور ایون اف یو ٹیک دیٹ ایکسپیرینس ٹو اے کمپنی, اور یہ بزنس کا ایکسپیرینس کو اپنی جو کورس بکس میں سے نہیں ملے گا, آپ جتنا اس میں کرو گے کام آپ کو اسی طرح سے آپ کی لرننگ ہوگی, آپ کو ایکسپیرینس بھی ہوگا اس طرح سے. ڈیفینیٹلی. اینڈ آفٹر رننگ اے اسٹارٹ اپ فار 5 years آئی ریئلائز کہ ناؤ دیٹ آئی ایم ورکنگ نا, میرے اندر ایک انٹرپرینوریل مائنڈ سیٹ ہے. مجھے کسی بھی چیلنج سے ڈر نہیں لگتا. میں سوچتی ہوں کہ اس کو ہم کس طرح حل کر سکتے ہیں, بیکاز میرا نا پرابلم سالونگ تھنکنگ کی طرف میرا پیٹرن چلا گیا دماغ کا, وچ ہیلپس می اے لاٹ اینڈ اٹ گیوز می یو نو ایڈوانٹیج اوور ادرس, بیکاز پیپل پینک کہ جی اب یہ ہو گیا ہم اس کو کس طرح کریں. بٹ آپ اوبیسلی انٹرپرینور ہوتے ہو تو آپ بہت سارے ڈفرنٹ اسکلس سیکھ رہے ہوتے ہیں. آئی کین مینیج فائنینسز آن مائی اون, یو نو آل آف دس وچ ادر پیپل مائٹ فائنڈ ڈیفیکلٹ ٹو ڈو. ہم لوگ دیکھتے ہیں نارملی کہ کوئی بھی انٹرپرینور اپنا بزنس اسٹارٹ کرتا ہے, اس کے بعد کچھ دیر کے بعد ہم اس کے بزنس کے بارے میں نہیں دیکھ پاتے کہ وہ کہاں گیا ہے. تو اس کی کیا ریزنز ہوتی ہیں؟ سو بیسیکلی ٹریکنگ, وہی بات آ جاتی ہے ریسرچ پہ. لیٹس سے آپ نے اتنے لانچ پیڈس بنائے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے اتنے انکیوبیشن سینٹرز ہیں, آپ کا ہر کوہورٹ ہوتا ہے, اس میں لیٹس سے 40% آپ نے ویمن کوٹا رکھا ہے, تو اس کا مطلب ویمن تو آ رہی ہیں انٹرپرینورز. بٹ کیا آپ ان کو ٹریک کر رہے ہیں کہ 2018 میں جس ویمن نے اپنا بزنس شروع کیا تھا کیا وہ آج تک کر رہی ہے, اور اگر نہیں کر رہی سحر تو کیوں نہیں کر رہی. اور یہ بڑا ایک سیڈ اسٹیٹ آف افیئرز ہے, بیکاز یو نو کیونکہ ہم نے دیکھا ہے جب ایک ویمن انٹرپرینور کو ہم امپاور کرتے ہیں اپنے پروگرام میں تو کوئکلی نظر آ رہی ہوتی ہیں چینج, بیکاز دین وی آسک ہر کہ آپ کی انکم کتنی چینج ہوئی, آپ کا کانفیڈینس لیول, اینڈ یو نو سینگ دوز پازیٹیو اسٹوریز کمنگ ٹوگیدر از لائک ریئلی آپٹمسٹک کہ there is scope in this country, but it's just that are we ready to like you know help them. انکیوبیٹرز کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ہمارے جو آڈینس کو کچھ مطلب سمپل الفاظ میں بتائیں کہ انکیوبیٹرز کیا ہوتے ہیں, کس طرح سے وہ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں, اور کس طرح سے مطلب ایک چھوٹے سے آئیڈیا کو وہ فلرش کر سکتے ہیں. جو ہمارے انکیوبیٹرز ہیں وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو یونیورسٹیز میں ہوتے ہیں جو یونیورسٹیز نے اپنے بنائے ہوتے ہیں, ایک گورنمنٹ کی طرف سے ہوتے ہیں اور ایک پرائیویٹ سیکٹر کی طرف سے ہوتے ہیں. انکیوبیشن بیسیکلی ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں آپ ایک اپنا آئیڈیا لے کر جاتے ہو اور وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں ان ٹرمز آف انفراسٹرکچر, وہ آپ کو جگہ پرووائڈ کرتے ہیں, انٹرنیٹ فیسیلٹی اینڈ اے اسٹائپنڈ موسٹلی. سو بیسیکلی وہ آپ کو انکریج کر رہے ہیں کہ آپ اپنا ہی بزنس کریں وداؤٹ ایکوٹی. میجورٹی آف دا ٹائمز ان پاکستان دے ڈونٹ ٹیک ایکوٹی. ایکوٹی مینس کہ میں آپ کے بزنس کا 1% لے لوں گی جب بھی آپ کی سیلز ہوں گی, سو آئی ول سے کہ یو نو 1% آف اٹ ول کم ٹو می, بٹ وہ بھی نہیں لیتے. سو دیز آر پلیسز جہاں آپ کا ایک لانچ پیڈ ہوتا ہے جہاں پہ آپ جا کے کمپیٹ کرتے ہو. آپ ان کو بتاتے ہو کہ میرا آئیڈیا اتنا اچھا ہے اینڈ آئی وانٹ فنڈنگ فار آئی وانٹ این انکیوبیشن اسپیس فار دس. کچھ 6 مہینے کے ہوتے ہیں, کچھ 3 مہینے کے ہوتے ہیں. آپ اپنی ٹیم کے ساتھ جاتے ہو, اگر آپ کے پاس ٹیم نہیں ہے تو آپ وہاں جا کے ڈھونڈتے ہو, دین یو ورک آن یور اون اسٹارٹ اپ. سو بیسیکلی وہ آپ کو مینٹرشپ پرووائڈ کرتے ہیں ڈپینڈنگ کہ وہ کس طرح کا انکیوبیشن سینٹر ہے. بٹ یس دیٹس این ایکسلنٹ اپرچونیٹی فار ویمن بیکاز اٹس ویری سیف. یو نو موسٹلی آپ دیکھیں آپ کی یونیورسٹیز میں گھر کے پاس کہیں کوئی انکیوبیشن سینٹر ہے, بٹ سیڈلی سحر وی ڈونٹ ہیو مینی. اچھا بہت سارے کلچرل بیریئرز ہوتے ہیں. پیرنٹس ڈو ناٹ الاؤ کہ ہماری بیٹی جائے اینڈ یو نو 9 to 5 ایک جگہ پہ بیٹھے کام کرے. سو مے بی وی وانٹ ٹو لک انٹو کہ ہم ویمن کے بنا دیں. اینڈ ون ویری نائس تھنگ دیٹ یو نو ابراڈ از ڈوئنگ, باہر بہت کنٹریز میں ہو رہا ہے کہ دے ہیو ٹیک انکیوبیٹرز. سو بیسیکلی آپ اپنا آئیڈیا لے کے جاتے ہو اینڈ اے ٹیک ٹیم از دیئر, آپ ان سے اپنا ٹیکنالوجی بلڈ کرواتے ہیں. اچھا, دس از آلسو ویری انوویٹو آئیڈیا کہ انکیوبیٹرز ہی اسپیسیفکلی ٹیک انکیوبیٹرز ہونے چاہیے, کیونکہ وہ بھی ان کے نام سے یا ان کے ہونے سے بھی ہم لوگوں کو انکریجمنٹ ملے گی ٹو یو نو تھنک اباؤٹ بزنس ریلیٹڈ ٹو ٹیکنالوجی. ڈیفینیٹلی, بیکاز اے لاٹ آف ٹائمز ہم یہ سنتے ہیں کہ جی ہم نے بزنس تو کر لیا, ہمیں تھوڑے سے آرڈرز آ گئے بٹ اب آرڈرز نہیں آ رہے, یا ہمیں اس اسپیسیفک آئیڈیا کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ایک سرٹن ماڈل چاہیے اور وہ ماڈل بہت ایکسپینسو بنتا ہے. سو دین دے گو ٹو ون پرسن اینڈ آسک کہ جی آپ کتنا لیں گے, اینڈ دے آر ناٹ شیور کہ وہ بنے گا اس لیول کا ہوگا. سو اف یو ہیو لائک اے ٹیک ہب فار دیم, اسپیشلی فار ویمن ہو ہیو آئیڈیاز, تاکہ ان کو وہ ہیلپ کریں. اور یو نو
آپ مطلب لاٹ آف ٹائم سیکنڈ ایئر سٹیز میں ایشو کیا ہے کہ ہم سے پکچر نہیں لی جاتی پروڈکٹ کی, رائٹ. اب وہ اتنا پیارا ایک پروڈکٹ لیٹس سے ٹرک آرٹ کا کچھ بنا رہے ہیں بٹ دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ٹیک اے پکچر. وہ تھی نا ہیزیٹیشن ٹو یوز ٹیکنالوجی, ہم وہ ٹریننگ کے تھرو کور کرواتے ہیں اینڈ دین وی میک شیور کہ وہ اس کی اسائنمنٹ بھی کریں تاکہ وہ بالکل ان کا نا وہ ایک ہیزیٹیشن ختم ہو جائے اور پھر ہم ان کو اس پہ سرٹیفکیٹ دیتے ہیں کہ آپ نے اب ٹریننگ کمپلیٹ کی کیونکہ آپ نے اپنی اسائنمنٹس کی ہیں. تو یس دیر نیڈس ٹو بی لیکن اگین ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. ابھی ریسنٹلی ہم نے ایک ریسرچ کی ہے دیکھنے کے لیے کہ وائی از دیر اے ڈسکنیکٹ بٹوین ویمن انٹرپرینورز اینڈ ٹیکنالوجی, اور اس میں ہمارا یہی نکلا ہے کنکلوژن کہ دیر از ناٹ انف سپورٹ فار دیٹ, کیونکہ ہم وہ مسئلہ ہی نہیں حل کر رہے جو ان کا ہے. ہم ان کو دے رہے ہیں ورک شاپس دے رہے ہیں یو نو مارکیٹنگ پہ, بٹ مارکیٹنگ از ناٹ دا پرابلم رائٹ ناؤ. Marketing is entirely different domain, seriously. اینڈ اگر ہم فیوچر کی بات کریں تو فیوچر میں آپ کن ٹیکنالوجیز پہ فوکس کر رہے ہیں, جو ایسی چیزیں جو پہلے یوز نہیں ہو رہی, کون سی ایسی ڈومینس ہیں آپ اس پہ کام کر رہے ہیں؟ ایک تو میٹاورس بلاک چین یہ والی سائڈ ہے, ٹھیک ہے. اس میں کام وہی کر سکتا ہے جس کو بیسک اور ابنڈنس آف نالج ہے, بالکل ٹھیک ہے. تو اس میں ہم انکریج کر رہے ہیں لوگوں کو کہ آپ اس کے اوپر پڑھیں, بیکاز بائی دا ٹائم آپ پڑھیں گے تو ٹیکنالوجی اور آگے چلی جائے گی, رائٹ. سو آپ ڈیٹا سائنس کی طرف آئیں, آپ چھوٹے چھوٹے کورس کریں ان سی کہ آپ کا بزنس اس سے کیسے بینیفٹ کر سکتا ہے. سو ایک میٹاورس, ان ساری چیزوں میں آپ کیسے, آپ لیٹس سے اف یو آلریڈی ہیو اے بزنس, آپ اس کو کس طرح میٹاورس پہ مطلب شفٹ کر سکتے ہیں, آپ ڈیٹا سائنس پہ کیسے اس کی لے سکتے ہیں, یا مے بی جو اے آئی اس وقت لینگویجز آ رہی ہیں لائک چیٹ جی پی ٹی اینڈ آل, اس سے آپ کیسے بینیفٹ کر سکتے ہیں. سو ناؤ we are trying to tell them کہ this is all out there, because دیکھیں ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ کتنا absorb کر سکتے ہیں. we can't like give them really وہ ہارڈ کور ٹیکنالوجیز اینڈ ایکسپیکٹ them to know, but yes we can tell them کہ جی آپ چیٹ جی پی ٹی کو اپنی کیپشن لکھنے کے لیے کیسے یوز کر سکتے ہیں, آئیڈیاز بالکل دے سکتے ہیں, آپ آئیڈیاز کیسے لے سکتے ہیں. آپ پلاننگ دیکھیں, لاٹ آف پیپل ہیو ایشو کہ ان سے نا ڈاکیومنٹ نہیں لکھا جاتا, لائک پی ڈی ایف نہیں بنتا, پی پی ٹی نہیں بنتی, اپنی پچ ڈیک نہیں بنتی. ایون اپنے پروڈکٹ کو سیل کرنے کے لیے بھی آپ کے پاس نارمل ڈسکرپشن کچھ لوگوں کو لکھنے میں بہت پرابلم ہو رہی ہوتی ہے, تو یہ ٹیکنالوجی ان کو کتنا زیادہ ہیلپ آؤٹ کر رہی ہے, ان کو کتنا مطلب فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے. ڈیفینیٹلی, اینڈ آئی واز ریڈنگ اے پیپر آن دس کہ چیٹ جی پی ٹی سے پہلے پیپل ہو ہیڈ گڈ انگلش صرف اس لیے کہ وہ ایک اچھے اسکول میں گئے تھے اور انہوں نے ایک زبان پہ عبور حاصل کر لیا ہے, وہ تھوڑے سپیریئر تھے. بٹ ناؤ ود چیٹ جی پی ٹی ایوری بڈی کین رائٹ دا سیم ای میل, مطلب ان کی جاب جو ہے ان کے لیے ایک ایج ہوتا ہے ہمیشہ. تو بیسیکلی اب ٹیکنالوجی نے آپ کا بیریئر بریک کر دیا. لائک اف یو ڈونٹ ہیو گڈ انگلش, ایون اس دن آئی واز آسکنگ چیٹ جی پی ٹی, میں نے کسی کو اردو میں ایک لیٹر بھیجنا تھا, اینڈ آئی واز لائک پلیز کین یو ٹرانسلیٹ دس ان اردو, اینڈ چیٹ جی پی ٹی ڈیڈ. سو لائک وہ جو ایک بیریئر تھا وہ بھی بریک ہو گیا. سو فار ناؤ اٹس فار دا پیپل کہ وہ کس طرح دیکھیں, سی یہ لوگ ساؤتھ ایشیا میں کیا کریں, واٹ از انڈیا is doing, what Bangladesh is doing, a lot of times I tell my students کہ آپ جا کے دیکھو کہ وہ آئیڈیاز کیا کریں, میں بھی شاید آپ اس میں سے کچھ امپلیمنٹ کر لو ادھر, بیکاز آپ کا کہیں نہ کہیں تو آپ کا ایکو سسٹم سیم ہی ہے when it comes to culture, when it comes to people. آپ کے ڈائنامکس بہت سملر ہیں, آپ کا کلچر, بہت چیزیں سملر ہیں آپ کی. تھینک یو سو مچ ارین فار گیونگ یور ٹائم, اور ہم سب لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے بارے میں, نیو آئیڈیاز دینے کے بارے میں, پروموٹ کرنے کے بارے میں بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سر فار ہیونگ می. آئی تھنک اٹ واز اے پلیجر, بیکاز آپ کا پروگرام ان جگہوں پہ جاتا ہے جہاں پہ ہمیں اس بات بتانے کی ضرورت ہے کہ ہاؤ امپورٹنٹ ٹیکنالوجی از, اینڈ ٹیکنالوجی از فار می اینڈ اٹس فار یو اینڈ اٹس فار ایوری بڈی. جی ناظرین, آپ نے دیکھا کہ ٹیکنالوجی خواتین کو انکریج کرنے میں, امپاور کرنے میں کتنا بڑا کردار ادا کر رہی ہے, اور اس طرح سے بہت سی خواتین اور مزید امپاور ہوں گی ٹیکنالوجی سے. اگلے ہفتے پھر ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک, ایک نئے گیسٹ کے ساتھ. اسکرین پر آپ سوشل میڈیا ہینڈلز دیکھ رہے ہوں گے, آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں, کوئی نئے ٹاپکس بھی متعارف کروا سکتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ سنڈے. اللہ حافظ.